فضاؤں کے لیے، جس کی ہواؤں کے لیے، جس کی زیارت کے لیے نبی کی عاشق، حضور کے غلام، حضور کے غلام جو ہیں وہ تڑپتے ہیں، وہ مچلتے ہیں کہ وہ وقت آئے، وہ گھڑی آئے جب رسول کے شہر کا دیدار ہو جائے، میرے نبی کے مدینے کا دیدار ہو جائے۔ یہ وہی مدینہ ہے کہ جس مدینے کے متعلق جو تھے وہ عشاق وہ یہ کہتے رہے، میرے اعلیٰ حضرت نے تو حد کر دی، آپ فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ فرمایا کعبے کا طواف کرنے والوں، آب زمزم پینے والوں، حجر اسود کو بوسے دینے والوں، رکن یمانی اور مقام ملتزم پہ چمٹ چمٹ کے دعائیں کرنے والوں، اور حتیم کے اندر کھڑے ہو کے اپنی التجائیں پیش کرنے والوں، اور مقام ملتزم پہ کھڑے ہو کے اپنی آہوزاریاں اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے احکام الحاکمین، اپنے رب العالمین کو سنانے والوں، ارے صفا مروہ کے چکر لگانے والوں، اگر مینا، عرفات، مزدلفہ جانے والوں، ارے لوگو ارے آ جاؤ، اب آ جاؤ، حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، اب آؤ، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اب آ جاؤ نا، آ جاؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ لیا، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ فرمایا تم نے کعبہ تو دیکھ لیا ہے، کعبے کا دیدار تو کر لیا ہے، کعبے کی زیارت تو کر لی ہے، حج بیت اللہ تو کر لیا ہے، کعبہ تو دیکھ لیا، ارے کعبہ تو دیکھ لیا، کعبہ تو دیکھ لیا، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اب کعبے کا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا نبی کعبے کا بھی کعبہ ہے، ارے کہہ دو ذرا سبحان اللہ، میرا نبی کعبے کا بھی۔ آپ نے نہیں دیکھا فتح مکہ کا دن ہے، امام الانبیاء حرم میں چلے گئے، حضور حرم میں گئے، میرے نبی نے اپنی پیاری اونٹنی پہ بیٹھ کے حرم شریف کا طواف کیا، پھر نماز کا وقت ہوا، حضور فرماتے ہیں آج بلال کو بلاؤ، حضرت بلال حبشی آ گئے، تیرے میرے کریم نے فرمایا بلال جی سونیا، فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، حضور فرماتے ہیں اذان پڑھ، حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے، اذان پڑھنے سے پہلے آپ چپ کر گئے، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، میرے آقا فرماتے ہیں بلال اذان شروع نہیں کرتا، عرض کی سونیا سمجھ نہیں آ رہی، ایک مسئلہ درپیش آ گیا ہے، آقا فرمانے لگے کہ مسئلہ درپیش آ گیا ہے ہمیں بتا، ہم اس کا حل بتاتے ہیں، تو حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ آئے پیارے آپ نے اشارہ کیا، بلال نے مسجد نبوی میں اذان پڑھی تو منہ کعبے کی طرف کیا، آپ نے حکم کیا بلال بدر میں اذان پڑھتا تھا منہ کعبے کی طرف، احد میں اذان پڑھی جائے منہ کعبے کی طرف، خندق میں اذان پڑھی جائے منہ کعبے کی طرف، خیبر میں اذان پڑھی جائے منہ کعبے کی طرف، دنیا کے کسی ملک میں، کسی خطے پہ، کسی کونے پہ، کسی جگہ پہ اگر اذان پڑھی جائے منہ کعبے کی طرف، ہم مدینے سے چلے سفر میں، حضر میں، جہاں وقت ہوا اذان پڑھی منہ کعبے کی طرف کیا، اگر حرم شریف کے اندر آ کے اذان پڑھی منہ کعبے کی طرف کیا، پیارے آج اس کی چھت پہ چڑھ گیا ہوں، آج چھت پہ چڑھ گیا ہوں، آج سمجھ نہیں آتی منہ اوپر کروں میں دائیں کروں، بائیں کروں، آگے کروں، پیچھے کروں، کدھر منہ کر کے اذان پڑھوں۔ آمینہ کے لال نے فرمایا بلال آج منہ کر لے کعبے کی طرف۔ توجہ حضرات، فرمایا بلال جی سونیا، فرمایا آج منہ کر لے کعبے کے، اور بولو جی ذرا کعبے کے، تو ایسے تو نہیں کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا، آب زمزم تو پیا اور خوب بجھائی پیاسے۔ ہائے ہائے، یہ ایسا جملہ ہے اللہ کی عزت کی قسم، ساری زندگی انسان اس پہ جھگی ڈال کے بیٹھتا رہے تو نشہ ہی نہیں اترتا۔ فرمایا آب زمزم تو پیا اور خوب بجھائی پیاسے۔ اب توجہ کرو ذرا بھائی، جن کو اللہ نے سعادت دی ہے یہ جاتے ہیں، تشریف لے کے جاتے ہیں تو آب زمزم نوش فرماتے ہیں، یہ ایک بار پیتے ہیں تو پھر پیتے ہیں، پھر پیتے ہیں تو پھر پیتے ہیں، پھر پیتے ہیں، پھر پیتے ہیں، یہ بار بار پیتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ پیتے ہیں، ہر نماز سے پہلے، ہر نماز کے بعد، یہ پیٹ بھر کے پیتے ہیں،
جی بھر کے پیتے ہیں، جی بھر بھر کے پیتے ہیں اور بار بار پیتے ہیں، بار بار پیتے ہیں۔ جب واپس آنے لگتے ہیں تو وہاں سے بوتلیں بھی بھر کے لاتے ہیں، وہاں سے جناب یہ کین بھی بھر کے لاتے ہیں، گیلنے بھی بھر کے لاتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ آب زمزم ہے۔ کیا کرو گے؟ اور پیئیں گے، پھر اور پیئیں گے، پھر اور پیئیں گے۔ فرمایا آب زمزم تو پیا، اب سمجھو ذرا جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، آب زمزم تو وہ بولو جی، آب زمزم تو میری دعا ہے اللہ آپ سب کو پلا دے، اللہ آپ سب کو پلا دے، اور وہاں لے جا کے اللہ پلائے، سب کو اللہ پلائے، وہاں لے جا کے اللہ پلائے، آپ کے صدقے اللہ مجھ گناہگار کو بھی پلائے اور وہی لے جا کے پلائے۔ توجہ جی، آب زمزم تو پیا اور خوب بجھائی پیاسے، آؤ شہنشاہ کوثر کا بھی پیالہ دیکھو۔ ہاں جی، فرمایا آؤ ذرا، یہ جو کوثر کا ساقی ہے، یہ کوثر کا جو وارث ہے، یہ جو کوثر کا مالک ہے، یہ جو کوثر کا ساقی ہے، ایک پیالہ یہ بھی پی لو۔ کیوں جی؟ جو یہ پیالہ پی لیتا ہے، فرمایا ولا یزاما، ولا یزاما، آب زمزم ایک بار پیا، پھر جام بھر کے پیا، پھر گلاس بھر کے پیا، پھر گلاس بھر کے پیا، ہر نماز کے ساتھ پیا، کئی بار پیا، 1000 بار پیا، پھر جی چاہتا ہے کہ میں پیتا رہوں، میں پیتا رہوں۔ اور جو کوثر کا ایک پیالہ پی لیتا ہے، ساری زندگی پیاس ہی نہیں لگتی اسے، ساری زندگی اسے ولا یزاما آبادا، جو ایک بار پی لے گا پھر زندگی میں کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ یہ 1000 بار پیو، پھر پیو، پھر پیو، تمہیں اللہ پلاتا رہے اور تم پیتے رہو، تم اور دعا کرو اللہ پلاتا رہے اور تم، اور جنہوں نے یہ پیا اور پیا سے پیا، نہیں سمجھے تم جی؟ کسی نے پی لیا، کوئی پیے گا، سمجھ آ گئی؟ وہاں تاجدار گولڑا، چراغ گولڑا، نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ سامر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے پیا، جس نے بولو نا جی ذرا، جس نے پیا اور پھر پیا سے پیا، پھر حال یہ ہو گیا کہ وہ سارے جہان کا پیا بن گیا، وہ ساری کائنات کا، وہ سارے جہان کا پیا بن گیا۔ اور کوئی ایسا تھا کہ جو پی کے بھی نہ پی سکا، جو پی کے بھی، کیوں جی؟ پی کر جو کوئی ذرا بہکا، پی کر جو کوئی، بات شروع سے کرتے ہیں۔ فرمایا میں خانے میں دے کے جام، میں خانے میں، اب آپ کو نہیں سمجھ آئی میں کہاں کی بات کر رہا ہوں۔ اقبال کہتا ہے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ جھاڑیاں چمن کی وہ میرا آشیانہ۔ اور کسی فقیر نے اپنے انداز میں کہا کہ کن فیکون جد رب فرمایا کہ اساں بھی کوڑے ہاسے، اساں بھی کوڑے، آؤ نہ ذرا چلو ذرا عالم بطن سے نکلو، ذرا پرانی یادیں تازہ کرو، آ جاؤ ذرا عالم ارواح میں چلے جاؤ۔ ارے لوگو عالم ارواح میں چلے جاؤ، ذرا اپنی پرواز کو بلند کرو، چلو ذرا آؤ چلتے ہیں عالم ارواح میں۔ قرآن بھی تمہیں لے کے جاتا ہے، قرآن کی دعوت ہے، الستو بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب کیا ملا؟ قالوا بلا، سب کہنے لگے ہاں ہاں، کیوں نہیں، تو ہم سب کا رب ہے۔ آؤ ذرا اس گزرے ہوئے زمانے کی باتیں کریں، اس گزرے ہوئے زمانے کی باتیں کریں، اس ماضی کی باتیں کریں۔ تم جہاں سے آئے ہو، جہاں تمہارا ڈیرا تھا، جہاں تمہارا بسیرا تھا، جہاں تمہارا ٹھکانہ تھا، جہاں تم رہتے تھے، یہاں تو تم پردیسی ہو، یہاں تو تم عارضی ہو، یہاں تو تم مسافر ہو۔ یہ تمہارا گھر نہیں، یہ تمہاری جگہ نہیں، یہ تمہاری دنیا نہیں، یہاں تمہارا بسیرا نہیں، یہاں تمہارا ڈیرا نہیں، یہاں تم عارضی ہو، یہاں تم مسافر ہو۔ تم جہاں سے آئے تھے وہی تم نے جانا ہے، تم آئے کہاں سے تھے؟ الستو بے ربکم، عالم ارواح کی بات ہے، الستو بے ربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو جواب کیا دیا؟ قالو بلا، ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو آؤ پھر اسی عالم ارواح کے اندر چلے جاؤ، اسی عالم ارواح کے اندر۔ میرے دادا مرشد پیر سید
جماعت علی شاہ صاحب، محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ، اور حضرت امام شیر ربانی رحمت اللہ علیہ، آپ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا ارے لوگو تم عالم ارواح کی بات کو بھول گئے، عالم ارواح کے وعدے کو بھول گئے۔ فرمایا مجھے یاد ہے، مجھے آج بھی یاد ہے، جب اللہ نے پوچھا تھا، جب اس نے پوچھا تھا من ربوں کا، جب اس نے سوال کیا تھا، جب میرے رب نے پوچھا تھا الستو بربکم، اوے بتاؤ، اوے بولو کیا میں تمہارا رب ہوں، وہاں روحیں تمہاری بھی تھی، وہاں روحیں میری بھی تھی، وہاں روحیں نبیوں کی بھی تھی، رسولوں کی بھی تھی، سب کی روحیں وہاں موجود تھی۔ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے جواب دیا تھا اس وقت میرے دائیں کون کھڑا تھا، میرے بائیں کون کھڑا تھا، میرے آگے کون کھڑا تھا، میرے پیچھے کون کھڑا تھا۔ تو میں تمہیں اس جہان میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آؤ ذرا، کن فیکون جد رب فرمایا، کن فیکون تے اساں بھی کوڑے ہاسے، اساں بھی کوڑے، کیوں جی کوئی دور آسے، اساں بھی کوڑے ہاسے، تے کالو بلا اساں کنی سنیا، کالو بلا اساں، یہ کان نہیں، وہ کان جن کے پاس آج بھی ہیں وہ آج بھی سن لیتے ہیں، وہ آج بھی کالو بلا اساں کنی سنیا۔ کوئی گونگے ڈورے نہ سے، کوئی گونگے ڈورے، اور کیوں جی کوئی گونگے ڈورے، بندہ ڈورا ہو جائے تو سنتا نہیں، گونگا ہو جائے تو بولتا نہیں۔ فرمایا ہم بولتے بھی تھے، ہم سنتے بھی تھے، یہی مسئلہ ہے جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا کن فیکون جد رب فرمایا تے اساں بھی کوڑے ہاسے، کالو بلا اساں کنی سنیا، کوئی گونگے ڈورے نہ سے، ایک لا مکان سی ساڈا، ایک لا مکان، ہائے ہائے جس مکان کے پیچھے ہم مر گئے، جس مکان کے لیے ہم مر گئے، ایک لا مکان سی ساڈا، تے آن بتاں وچ پھاسے، اس نفس پلیت چکیتا، کوئی اصل پلیت تا نہ سے، کیوں جی کوئی اصل پلیت تا نہ سے۔ یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ تو پاک شے ہے، یہ تو امر ربی کا نام ہے، یہ عالم ارواح کی بات جو ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی اگر اس پہ آگے چلے تو۔ اب توجہ کرو ذرا، میں خانے میں دے کے جام، الستو بربکم، نہیں سمجھ آئی؟ الستو، ہاں جی ایک وہاں بھی تھا نا جی میں خانے میں، او بولو میں خانے میں دے کے جام، خود کر دی ساقی نے تفریق، میں خانے میں دے کے جام، خود کر دی ساقی نے تقسیم، فرق کر دیا، وہاں پہلے دن ہی فرق کر دیا، اب فرق کیا، میں خانے میں دے کے جام، خود کر دی ساقی نے تقسیم، تیرا تمہارا آپ کا، نہیں سمجھ آئی؟ تیرا تمہارا تقسیم ہو گئی، جب دیا نا جام کہا تیرا، نہیں سمجھ آئی؟ اوہ سمجھو نا یار، کیا فرمایا؟ اے تیرا، کیا فرمایا؟ اے بابا جی سائیں حاضر حضور رحمت اللہ علیہ کا عرس ہے نا جی، کہا حاضر حضور یہ، میر علی یہ، امام بری یہ، کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ آگے چلیں جی ذرا، پھر یہاں سے چلے جاؤ نا جی گولڑے شریف سے سیال شریف، پیر سیال یہ، آگے چلے جاؤ اجمیر شریف، معین الدین چشتی اجمیری یہ، داتا علی حجویری یہ، اور بولو جی بلے شاہ یہ، ہاں جی بلے شاہ یہ، تیرا مجدد الافسانی یہ، تیرا جماعت علی شاہ یہ، شاہ رکن عالم نوری حضوری یہ، تیرا بہاؤالدین زکریا نقش بند یہ، تیرا عبدالقادر جیلانی یہ، تیرا پھر انبیاء کو بلایا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، انہیں کہا تمہارا، ہائے ہائے کیا کہا؟ تمہارا، آدم علیہ السلام یہ تمہارا، شیس یہ، نوح یہ تمہارا، ابراہیم علیہ السلام یہ، موسیٰ علیہ السلام یہ، اسماعیل علیہ السلام یہ، اور بولا نا تمہارا، یعقوب علیہ السلام یہ، یوسف علیہ السلام یہ، زکریا علیہ السلام یہ، ہود علیہ السلام یہ، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ، اور جب یار کی بات آئی فرمایا سارے ہٹ جاؤ،
آئے آئے سارے اب علیحدہ، اب سارے ہٹ جاؤ، یا اللہ اب کیا ہے؟ فرمایا پیارے یہ آپ کا، میں خانے میں دے کے جام، خود کر دی ساقی نے تقسیم، تیرا تمہارا آپ کا، تیرا تمہارا، ہاں جی تیرا تمہارا آپ کا۔ اور فرمایا پھر وقت گزرا، پھر وقت، اب حالات کیا ہیں؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ پی کر جو کوئی ذرا بہکا، پی کر جو کوئی، بھئی ہر ایک میں حوصلہ نہیں ہوتا نا، پی کر جو کوئی ذرا بہکا، ساقی نے اسے یہ حکم دیا، ساقی نے اسے یہ، اب اگر اس پہ بات کروں تو بات اور لمبی ہو جائے۔ شہنشاہ گیلان حضور سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی تشریف فرما تھے نا، ایک نور ظاہر ہوا، عبد القادر بس کر، اب تیری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے علم ظاہر بھی دیا، علم باطن بھی دیا، طریقت کے دماغ سے سوچا، ولایت کی زبان سے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ نور جو تھا دھواں بن گیا۔ پھر کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، فرمایا کم بخت اب بھی گمراہ کرتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچا لیا، مجھے میرے، یہ بات ہے جی جو قائم رہے، جو یہ استقامت والوں کی بات ہے، یہ قائم رہنے والوں کی بات ہے۔ فرمایا پی کر جو کوئی ذرا بہکا، اور کوئی ایسا تھا کہ بس تھوڑی بھنک لگی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا، وہ آپے سے، اپنے آپ کی خبر نہ رہی، اپنے آپ کی خبر نہ رہی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیسی فقیری ہے؟ کہتا ہے ہم بڑی پڑھائی لیتے ہیں، نہ نیتی نہ قضا کیتی، سمجھ آ گئی؟ نہ نیتی نہ قضا، نہ قضا کیتی۔ فرمایا نہیں ایسے نہیں، پی کر جو کوئی ذرا بہکا، ساقی نے اسے یہ حکم دیا، کم بخت بڑا کم ظرف ہے تو، جا بھاگ نکل میں خانے سے، جا بھاگ نکل میں خانے سے۔ ابلیس نوری فرشتوں کا سردار تھا کہ نہیں تھا؟ بولو جی، معلم الملکوت رہا کہ نہ رہا؟ تو جب اس نے کیا کیا؟ ابا واستکبرا، اور دوسری بات کیا کہتا ہے؟ انا خیر منہ، تو پھر کیا حکم آیا؟ فاخرج انک رجیم، دفع ہو جا تو مردود ہو گیا ہے۔ کیا کہا؟ دفع ہو جا تو، فاخرج نکل جا، انک رجیم تو مردود ہو گیا ہے۔ مقام ملا مگر سنبھال نہ سکا، تکبر میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، تکبر عزازیر راہار کرد، بزندان لعنت گرفتار کر، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اب سمجھ میں آئی بات جی؟ پی کر جو کوئی ذرا بہکا، ساقی نے اسے یہ حکم دیا، کم بخت بڑا کم ظرف ہے تو، جا بھاگ نکل میں خانے سے، جا بھاگ نکل میں، فرمایا دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، یہاں تیرا کیا ہے؟ اب سمجھ آئی جی؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا، یہی بات ہو رہی تھی۔ اب تو بولو نا ذرا، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا آب زمزم تو پیا اور خوب بچھائی، آؤ شہنشاہ کوثر کا بھی نظارہ، آؤ شہنشاہ کوثر کا بھی۔ اور کہیں بیلی میں جاگ پڑے، کہنے لگے عجیب بات کرتے ہیں جی، دیکھو نا جی کیسا عالم ہے، ادھر نیکی کرو 1 لاکھ کا ثواب ہے، ادھر کرو تو 50,000 کا ثواب ہے، تو یہ لوگوں کو یہاں سے لاکھ سے بلا کر 50,000 کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ بھئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ پہلوان چوک میں اگر کوئی ٹھیا لگا کے بیٹھے تو چیز 50,000 کی بکے، شے 50,000 کی بکے، اور اگر کوئی ٹینکی سٹاپ پہ چلا جائے تو 1 لاکھ کی بچ کے، 1 لاکھ کی بکے۔ اگر کوئی کہے وہاں لاکھ ملتا ہے یہاں 50,000 ملتا ہے تو لاکھ سے اٹھا کے 50,000 کی طرف کیوں لے کے آتے ہو؟ تو لوگ سمجھنے والے تو یہ سمجھیں گے کہ بات مشورہ ٹھیک ہے، مشورہ ٹھیک دے رہا ہے، وہاں لاکھ یہاں 50,000، آدھا فرق ہے، 50-50 فرق ہے، 50-50 فرق ہے۔ وہاں سے اڈا اٹھایا یہاں لگوایا، یہ کون سی ہمدردی ہوئی؟ لوگوں نے کہا واہ احمد رضا
عجیب بندہ ہے تو، لاکھ سے بلاتا ہے 50,000 کی طرف لے کے جاتا ہے۔ فرمایا چپ کرو، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ فرمایا تجھے کیا پتہ، تجھے خبر ہی نہیں ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات، لاکھ اسے ہی ملے گا، لاکھ کا ثواب اسے ہی ملے گا جس کی منظوری یہاں سے ہوگی، کیونکہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو یہ وہ مدینہ جس کے لیے تو اور میں ہم تڑپتے ہیں، سینے میں دل مچلتے ہیں، عاشقوں کی آہیں نکلتی ہیں، ان کے ہنجو نکلتے ہیں، ان کی آہیں نکلتی ہیں، ان کی سسکیاں نکلتی ہیں کہ کاش رب مدینہ دکھا دے، کاش اللہ مدینہ دکھا دے، کاش اللہ مدینہ دکھا دے، اور ہر روز کہتے ہیں آئے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا ہو دیدار عطا کرنا۔ جس مدینے کے لیے یہ تڑپ رہے ہیں، یہ مچل رہے ہیں، جس مدینے میں رہنے کے لیے، جس مدینے کی موت کے لیے سیدنا فاروق اعظم دعائیں مانگتے، حضور کے عاشق دعائیں مانگتے، حضور کے عاشق دعائیں مانگتے، اس مدینے کی طرف۔ اب توجہ کرو ذرا، یہ یزیدی لشکر، یہ درمیان کا فگر لے لو، 30,000 والا الگ، 10,000 والا الگ، درمیان والا لے لو 25,000 کا یہ لشکر، یہ یزید کا بھیجا ہوا، اس کا تربیت یافتہ 1,000 سونے کا دینار، جس کے سپاہیوں کو پیشگی دیا گیا، کس بات پر کہ تم جاؤ گے اہل مدینہ پہ چڑھائی کرو گے۔ دنیا کا گندہ بدبخت ترین انسان مصرف بن عقبہ، اس کی قیادت میں جب اس لشکر کو مدینے بھیجا گیا، انہوں نے آ کے اہلیان مدینہ کو دھمکی لگائی، آ کے کہنے لگے کہ ہم اس لیے آئے ہیں تم یزید کی بیعت کرو، 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اگر واپس آ جاؤ تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتے تو جنگ کی تیاری کرو۔ مدینے والے پہلے ہی کہنے لگے ہم نے جان ہتھیلی پہ رکھی